الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہ اے حبیب آپ فرمائیے کہ یہ کتاب محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی، پس چاہیے فلیفرحوا کہ اسی پر خوشی منائیں، هو خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی زبان اقدس سے اپنی امت اور تمام لوگوں کو ایک پیغام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بفضل اللہ، کہ جب اللہ کا فضل تمہیں مل جائے، اللہ کا تمہارے اوپر فضل و احسان ہو، وبرحمتہ، اور اگر اس کی تمہیں رحمت میسر آ جائے، فبذلک فلیفرحوا، تو جب وہ رحمت اور اس کا فضل ملے تو تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ اس میں کسی قسم کی بخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، کوئی کنجوسی کا انتظام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جب میرا فضل اور میری رحمت تم پہ اترے تو اس پر تم نے خوشی کا اہتمام کرنا ہے۔ فلیفرحوا فرحت سے نکلا ہے، یعنی اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ خوشی منانا، یہ انتظام کرنا اس کے فضل اور اس کی رحمت پہ، یہ میرا حکم ہے، کوئی عام کام نہیں ہے۔ اور هو خیر مما یجمعون، دنیا کے جتنے بھی کام ہیں، باقی دنیا کی جتنی آسائشیں اگر مل جائیں، دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ عمل جو ہے میرے فضل اور میری رحمت پہ خوشی کا اہتمام کرنا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو چونکہ ہم قرآن کریم اور سورۃ یونس کی جو آیات کریمہ پڑھ رہے تھے، اس میں اس کا شان نزول اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کریمہ کا، اس میں اللہ رب العالمین قرآن پاک کی وہ حقانیت کا ذکر فرما رہے تھے، اور قرآن کے مختلف اسرار و رموز کے بارے میں ہم لوگوں کی رہنمائی کی جا رہی تھی۔ چونکہ کفار کے ساتھ جب میرے نبی علیہ السلام کا مکالمہ ہوا تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح اگر تم عمل کرو گے، یہ تمہارے عمل خسارہ والے ہیں اور تمہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، نعوذ باللہ وہ کہتے تھے ثم معاذ اللہ کہ اگر تم سچے ہو، اللہ کے نبی کو کہتے تھے اگر تمہارا یہ قول سچا ہے تو وہ وعدہ ہمیں پورا کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مختلف وعیدیں بھی سنائیں اور مختلف جن وعدوں کا ذکر کیا ان کے ثابت ہونے کے لیے مختلف شواہد کا بھی ذکر کیا۔ تو اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ میرے مومن بندوں کو حکم دے دیجئے، میرے مخلص بندوں کو اور اپنی امت میں سے جو تیرے ماننے والے ہیں ان پر یہ جو اثر انگیز لاریب کتاب ہے، اس کا یہ فرمان سنا دیجئے کہ جب تم کو اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے۔ اور اسی کے شان نزول میں حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن مراد ہے اور اس کی رحمت سے دین اسلام مراد ہے۔ یعنی جو بندہ مسلم ہوتا ہے، جس کو قرآن مل گیا، اس کا فضل اس پر اللہ کا ہو گیا۔ جب قرآن ان کے دامن میں آیا تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر خوشی کا اہتمام کرے، اور جب اسے اسلام کی دولت ملی، مسلمان ہوا، ایمان والا ہوا، تو یہ بھی اس پر اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اسے اپنے نقطہ انتخاب میں منتخب کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے اپنے اس دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی توفیق دی ہے، جس وجہ سے اس پر اللہ کی رحمت اتری ہے۔ تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اس پر خوشی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اہتمام کس طرح ہے؟ تو اس نے ہمیں صاحب قرآن بنایا، یعنی اللہ کا فضل جو ہم پر ہوا کہ اس نے ہمیں صاحب قرآن، یعنی قرآن جنہیں عطا کیا گیا، ہمیں قرآن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس وجہ سے ہم خوشی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا میں ذَلِكَ کا لفظ استعمال کرتی ہوئے یہ مشار الیہ ہے، اور فضل اور رحمت دو ہیں،
چاہیے تو یہ تھا کہ ذالک ما ہوتا، تسنیہ کا صیغہ ہوتا، لیکن علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اہل عرب ذالکہ واحد کو واحد، تسنیہ جمع سب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جہاں پہ ترکیب کلام اس طرح بنتی ہے کہ جہاں زیادہ ہوں تو اس کے لیے بھی ذالکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جہاں اگر کم لوگ ہوں تو اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین ذالکہ کا لفظ استعمال، اور عرب کی لغت میں بھی ذالکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جو ہے یہ دو چیزیں ہیں، اور اس سے کیا مراد ہے؟ ایک قرآن مراد ہے اور دوسری اس کی رحمت مراد یعنی اسلام ہے۔ تو فرمایا کہ جب تمہیں یہ مل جائیں اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لو، تو اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز کے ساتھ اپنی خوشی کا اہتمام کرو۔ اور وہ خوشی کیسے کرنی ہے اور اس خوشی کا کیا اہتمام ہونا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پہ یہ اترنے والی لا ریب و بے عیب کتاب ہمیں خوشی منانے کا اور اس خوشی کے کرنے کا اہتمام بھی بتا رہی ہے کہ کس طرح کرنی ہے۔ تو فرمایا لوگ عام طور پر دنیوی جاہ و جلال، دنیا کا مال مل جائے، دنیا کی عزت مل جائے، اس پہ خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں مال و منال کے حصول کے بڑے خواہاں ہوتے ہیں، اور شب و روز اسی ادھیڑ بن میں گزار دیتے ہیں کہ زیادہ دولت کیسے کمائی جائے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو نعمت انہیں قرآن کی شکل میں بخشی جا رہی ہے اور وہ ان تمام چیزوں سے بدرجہ بہتر ہے، یعنی دنیا کے جتنے مال ہیں، جتنی دولتیں ہیں، جتنی دنیا کے ساز و سامان ہیں، ان سے بڑھ کر اللہ کا فضل کیا ہے کہ اس نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اس نے ہمیں ایسی لا ریب و بے عیب کتاب عطا فرمائی ہے۔ اور جن کو جمع کرنے کے لیے، یعنی جس دولت کو جمع کرنے کے لیے وہ سرگرداں رہتے ہیں، اور حصول نعمت پر اظہار مسرت حکم الہی ہے، یعنی جب بھی اللہ کی تمہیں نعمت ملے اس پر مسرت کا اظہار کرنا یہ اس رب العالمین کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ سرور عالم اب اس فضل اور اس رحمت سے اگر ہم اس آیت کریمہ کو پڑھیں تو قرآن کریم میں بارہا مرتبہ اللہ نے فرمایا، اور اللہ نے اپنے حبیب کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا کہ میرا حبیب تمہارے لیے فضل بن کے آیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہیں اللہ کی رحمت ملے تو جو عالمین کی رحمت ہمیں ملے تو اس پہ خوشی کا اہتمام کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ تو حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا سرور عالم کی ولادت جو ہے یہ نعمت عظمیٰ ہے، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان سے بڑھ کر جو نعمت عظمیٰ ہے وہ حضور علیہ السلام کی آمد ہے اور حضور کی ولادت ہے، جن کے صدقے ہمیں یہ قرآن ملا، جس کو ہم فضل سمجھ کے ہمیں حکم دیا گیا خوشی منانے کا، انہی کے صدقے پہلے نبی آئے، حضور علیہ السلام تشریف لائے، پھر اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا۔ تو پتہ چلا جس رب نے اس کتاب کی آمد پہ اس کو فضل قرار دے کر اس پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے تو وہ رب کتنا کریم ہے کہ اس نے جو رحمت للعالمین نبی دیا ہے، کیا ان کی آمد پہ ہمیں خوشی کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے؟ جو رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے، تو جو اللہ رب العالمین نے اس میں اور علماء نے لکھا ہے کہ اس فضل اور اس رحمت سے مراد اللہ کے نبی ہیں کہ ان کی جب آمد ہوئی تو اس پر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی کا اہتمام کریں۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ خوشی منانا جو ہے یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے، یعنی دنیا کا جو جاہ و جلال ہے، دنیا کی جو عزتیں ہیں، دنیا کے جو کمالات ہیں، ان تمام سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو وہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی یہ دولت اسلام ہے، یہ قرآن ہے اور یہ صاحب قرآن ہے، کہ جن کی آمد سے ہمیں اور ان کی آمد، جن کی آمد سے رحمت کیسی آئی کہ جو آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جو معاشرہ، جس معاشرے میں انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، انسان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا تھا، اور اولاد کے سلسلہ میں اگر بچی کسی کے ہاں پیدا ہوتی تو وہ اسے زندہ گاڑ دیتے تھے، کتنا ناروا سلوک تھا انسانیت کے ساتھ، لیکن حضور